اپنا دامن پھیلایا اور چہرہ آسمان کی طرف کر کے حاضرین کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ احمدیت کا پھل جلد ہی پک کر میری جولی میں گرنے والا ہے۔ معاذ اللہ وہ عالمگیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جگہ اپنی دجالی نبوت کو لانا چاہتے ہیں، وہ اس دجالی نبوت کا پرچار اس اسلامی ریاست میں کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک گزارش کرتا ہوں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام، قابل تکریم و تعظیم علماء امت، سلاطین ملت اور مسند انصاف پر جلوہ فروز میرے انتہائی واجب الاحترام منصفین عظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کر کے اپنی گفتگو کو نقطۂ عروج پر پہنچانا چاہتا ہوں، وہ عنوان تحریک پاکستان کے خلاف قادیانی سازشوں کے نام سے معنون ہے۔ انتہائی اہمیت کا حامل یہ موضوع بہت ہی طوالت چاہتا ہے، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے چند چھپے حقائق ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ صدر علی وقار پاکستان کی محیر العقول ترقی کی رفتار کے سامنے جب باطل قوتیں بے بس ہو گئیں، اس کی روز افزوں طاقت و قوت کے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں، تو دشمنان پاکستان نے کھلی دشمنی کی بجائے زیر زمین سازشوں کے جال بچھانے شروع کر دیے، تو ان وطن دشمن عناصر نے شاہ فیصل کو شہید کر دیا۔ شاہ فیصل کو شہید کرنا تھا کہ پوری روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری تھے، پوری انسانیت کے دل زخموں سے چور چور تھے، لیکن اس وقت بھی ربوہ و قادیان کی زمین پر قادیانی چراغاں کر رہے تھے۔ اس شاہ فیصل کا قصور صرف اتنا تھا کہ 1974 کی تحریک ختم نبوت کے اندر اس مرد اسلام کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو خصوصی طور پر کہا تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، تو ان کے اس کہنے پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ چونکہ شاہ فیصل یہود کے ازلی دشمن تھے، وہ یہود و نصارہ کے وجود کو اس دنیا میں برداشت نہ کرتے تھے، تو یہود و نصارہ کے ان درینہ ایجنٹوں کو کیسے برداشت کر سکتے تھے جن کا آب و دانہ کل بھی اسرائیل سے آتا تھا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج بھی اسرائیل سے آتا ہے۔ ارباب علم و دانش، انگریز نے جب اپنے خود کاشتہ پودے مرزا غلام احمد قادیانی کے سر پر جھوٹی نبوت کا ٹوکرا رکھا، تو قادیانی اپنی ایک الگ ریاست کے منصوبے بنانے لگے، تو ان وطن دشمن عناصر نے کئی بار اقتدار پر قبضہ کرنے کی سازشیں تیار کی۔ چنانچہ دسمبر 1973 کو ربوہ کی سرزمین پر نام نہاد قادیانی مرزا ناصر محمود تقریر کر رہا تھا کہ دوران تقریر پاکستان ایئر فورس کے ہوائی جہاز اڑتے ہوئے آئے، اور انہوں نے ہوا میں غوطہ لگا کر مرزا ناصر کو سلامی پیش کی۔ پہلے ایک، پھر دوسرا اور تیسرا بھی اس فعل کبھی سے کب باز آنے والا تھا کہ وہ یہ فعل کبھی کر گزرا۔ یہ سارے کے سارے مرزائی پائلٹ تھے جنہوں نے پاکستان ایئر فورس کے ایئر مارشل ظفر اللہ چودھری کے کہنے پر ایسا کیا تھا۔ چنانچہ اس سے خلیفہ قادیان خوشی سے پھولا نہ سمایا، تو اس نے اپنا دامن پھیلایا اور چہرہ آسمان کی طرف کر کے حاضرین کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ احمدیت کا پھل جلد ہی پک کر میری جولی میں گرنے والا ہے۔ اور لیکن جس کے دادا مرتد زمانہ نے کبھی سچ نہ بولا ہو، اور جس کے باپ قائد المنافقین کی زبان سے کبھی سچ نہ نکلا ہو، تو اس سے سچ کی امید کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ چنانچہ اس کی اس بات کہی کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے 1974 کی تحریک ختم نبوت
पूरे जोरों से उठी। हुकूमत वक्त ने गैर मुस्लिम करार देकर इनको जिंदीक और काफिर करार दे दिया। ऐ मुहिबान वतन, हमारा देश पाकिस्तान, जान से प्यारा पाकिस्तान, जिसके हुसूल के लिए करोड़ों कुर्बानियां देनी पड़ी, जिसके हुसूल के लिए हमारे असलाफ को खून की नदियां अबूर करना पड़ी, जिसके हुसूल के लिए माओ ने अपने चहेतों को अपने हाथों से कफन देकर सुए मक्तल रवाना किया, जिसके हुसूल के लिए तुलबा कराम को अपनी तालीम खैरबाद कहना पड़ी, जिसके हुसूल के लिए उलमा कराम को फांसी के फंदों पर झूलना पड़ा, जिसकी कीमत बच्चों ने नेज़ों की अन्नियों पर रक्स करके अदा की, जिसकी तारीख़े आज़ादी के सफ़ात पर इज्जत मआब माओ बहनों की इज्जत और इस्मत के लुटे हुई दास्तानों के खूंचका दास्तानें पढ़कर जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है। ए पाकिस्तान के पासबानों, कादियानी हमारी इस इस्लामी रियासत पर कब्जा करना चाहते हैं, वो हमारे इस गुलिस्तान को कादियानी की रियासत बनाना चाहते हैं, वो हमारे इस चमनिस्तान पर कब्जा करके यहाँ पर अपनी झूठी नबुव्वत को प्रचार करना चाहते हैं। कादियानी जो इसराइल के एजेंट हैं, हमारी इस इस्लामी रियासत के अंदर कादियानी रियासत लाना चाहते हैं। माज़अल्लाह वो यहाँ पर ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद और इस्लाम जिंदाबाद की जगह कादियानियत, अहमदियत और मिर्जाइयत के नारे लगाना चाहते हैं। माज़अल्लाह वो आलमगीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की जगह अपनी दज्जाली नबुव्वत को लाना चाहते हैं। वो इस दज्जाली नबुव्वत का प्रचार इस इस्लामी रियासत में करना चाहते हैं। मैं आपके सामने एक गुजारिश करता हूँ कि आस्तीन के इंसाफों पर कड़ी नजर रखो और मिल्लत इस्लामिया के हर फर्द को इनके जहरे कातिल से बचाओ, क्योंकि ये यहूदो नसारा के गुमाश्ते हैं। जो हमारे आका के ना हो सके वो हमारे कैसे हो सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन गद्दाराने दीन और मिल्लत से जिहाद करने और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।